السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اپنے اس مقدس گھر میں اکٹھا ہونے اور نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کو سننے اور قیام کرنے کا جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ شرف عطا کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اپنا کمال کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طریقے اور جن کے اسوے کو ہم زندہ کرنے اور اس پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا ہمارے سینے میں جو دھڑکن اور درد پیدا کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ساتھیوں اور بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ بڑی اسپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو ہم طے کر رہے ہیں، اور چلتے چلتے آج ہم لوگوں نے قرآن مجید کی نماز تراویح کے اندر 19ویں پارے کو ہم نے مکمل کی ہے، اور بلکہ 20ویں پارے میں بھی سورہ قصص کی بہت ساری آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے اس نماز تراویح کے اندر سورہ شعراء اور سورہ نمل اور سورہ قصص جملہ یہ 3 سورتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے ایک نہایت ہی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان آیات کو ہم اپنے کانوں سے سن کر پھر اس کی مفہوم کو اپنے سینے کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شعراء میں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس وقت نازل فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ پیش کر رہے تھے لوگوں میں، تو لوگ آپ کے اوپر ظلم ستم کرتے تھے، آپ کو ستاتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعر، کوئی اور جملے آپ کے اوپر کسا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے یا اپنے آپ کو اسی طریقے سے تباہ کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی صحیح بات بتا رہے ہیں، لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی اللہ رب العالمین کے پیغام بتا رہے ہیں، تو لوگ اس کے اپوزٹ اور اس کے برخلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا تھا کہ اپنے آپ کو غم میں اور اپنے آپ کو
ہلاک کر لیں گے۔ یعنی بات جب نہیں سمجھ میں آتی، یا اگر سمجھ میں آتی بھی تو ان باتوں کی طرف ذرہ بھی دھیان نہیں دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بہت پریشان ہوتے تھے آپ۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ چند آیتیں نازل فرما دی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام ہے لوگوں تک باتیں رکھ دینا، آپ رکھ دیجئے، آپ باتوں کو سیدھے سیدھے پہنچا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دے دیا، اطمینان دے دیا۔ تو وہی اطمینان اور وہی تسلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی باتوں اور کفار کے کاموں کی وجہ سے جو آپ کے دل میں بار بار چبھ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا، اس کو مٹا دیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب ایسے قرآن مجید کی ان پیاری آیات کو اور ان پیاری صورتوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں پر تسلی دیا ہے اور کن کن جگہوں پر آپ کو سہارا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ہاتھ جو چمکتا ہوا سفید خوبصورت نظر آنے لگے تھے، اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ فرعون کی جنتا، فرعون کی پبلک سارے جمع ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا کرنے کی کوشش کی، تو بھاری مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو نشانی، جو بڑی ہی زبردست نشانی تھی، وہ جب کہ جب اسپاٹ پہ ایک نشانی کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ ایسا کرو، اپنی لاٹھی کو ان کے سامنے پھینک دو، ایسا اپنی لاٹھی کو لوگوں کے سامنے پھینک دو۔ پھینکتے ہی وہ سانپ بن کر اٹھے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، یہ ہاتھ ایسا بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا لوگوں کے سامنے۔ یہ دونوں چیزیں آپ سوچئے، یہ کتنی بڑی نشانی لوگوں کے سامنے۔ جب یہ دیکھے تو کہا یہ تو جادو ہے۔ یہاں پر بھی الٹا کہ یہ جادو ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں نے مختلف قسم کی کامنٹ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا، اور اسی طریقے سے ایک لمبی داستان اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، اور پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اپنی ساری چیزوں کو رکھا، تو وہ لوگ جو بیچارے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کہانی، یہ پوری داستان، یہ پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو اس مناسبت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا تھا وہ حقیقت، اور اسی طریقے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا۔ بڑے بڑے پیغمبران ہیں یہ، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبران ہیں یہ۔ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے کس طریقے سے سوال اس کا جواب ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ارے میرا رب تو وہ ہے جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جو بیمار کرتا ہے، جو شفا دیتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ تم لگائے ہو تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو کھلاتا، پلاتا، مارتا، زندہ کرتا۔ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے،
سورج نکالتا ہے، سورج ڈباتا ہے، رات دیتا، دن دیتا، صبح دیتا، شام، سب کچھ دیتا ہے۔ بتاؤ تم جس رب کو ماننے، جن معبودوں کے سامنے تم بکٹوٹ کی طرح چلتے ہو، بتاؤ وہ کیا کرتا ہے تمہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسی باتوں کو سن کر کہاں لوگ بیٹھیں گے، خاموش کہاں بیٹھیں گے؟ حق بات بھی لوگوں کے دلوں میں بہت چبھتی ہے، لوگ چبھتے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب ساری چیزیں بیان فرمائیں، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اس کے ایک نتیجے کو بیان فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں سب کچھ سن لو، کل قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ بھی کام آنے والے نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کسی کے لیے کوئی چیز کام آنے والی نہیں، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا مال، نہ اس کے بچے، کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ کام اگر کوئی چیز آ سکتی ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کو لے کے گیا، پاک دل، محفوظ دل، توحید سے بھرا ہوا دل، جس میں اللہ رب العالمین کی ممتا ہو، رب کی پہچان ہو، رب کی معرفت ہو، رب کی الفت ہو، وہ دل اللہ کے پاس کام آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ نتیجے کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جس دل میں بت ہو، بت پرستی ہو، یہ سب ساری کی ساری چیزیں فیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن مجید کی اس سورہ شعراء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ نمل جو ایک چونٹیوں والی صورت ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے کئی سارے دروس اس کے بارے میں صبح کے بعد، فجر کے بعد سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چونٹیوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں دو پیغمبر خصوصی طور پر، دونوں باپ بیٹے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو بڑی ہی اہم علم اور حکمت عطا کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ چڑیوں کی بولی، چونٹیوں کی آواز، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ جو علم اور حکمت عطا کی تھی، یہ پورے لوگوں میں ایک فضیلت تھی ان کے لیے۔ اور یہاں تک کہ جن ان کے پاس، ان کے ہینڈ اوور میں تھے، جن بھی کام کیا کرتے تھے۔ ایک پرندہ جو ہدہد کے نام سے جانے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدہد پرندے کی بات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھنے کی صلاحیت اور مادہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ایک مرتبہ سفر میں چلتے ہوئے پانی کی ضرورت پڑی پوری لشکر کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ غائب ہیں۔ کہا اگر اس نے اگر اپنی کوئی عذر پیش نہیں کی تو اس کو ہم ذبح کر ڈالیں گے، پنشمنٹ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہدہد آئے تو کہا ہم ایک ایسی خبر لے کر کے آئے ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتہ ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ کہ وہ خبر کیا ہے؟ کہا ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہاں دیکھا کہ وہاں کی رانی، وہاں کے ملکہ اور اس کے سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چاند اور سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے ایک خط تیار کیا اور کہا یہ خط لے کر کے جاؤ، یہ لیٹر لے کر کے جاؤ، ہدہد کو کہا اور اس کو دے دو۔ وہ ہدہد پرندے نے کیا کیا، وہ خط لے کر کے گئے، اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس کو خالی دے کر کے چلے نہیں جانا، دیکھنا وہ خط کو کیا کرتے۔ پرندہ اس بلقیس سبا، بلقیس جو ہے اس وقت کی بادشاہ، اس کے گود میں لے جا کر کے پرندے نے وہ خط کو چھوڑا، خط کو پڑھا، دیکھا، اور وہ خبر پھر اس پرندے نے سلیمان علیہ السلام کو آ کر کے بتا دی کہ ایسا ایسا ہوا، یعنی پورے واقعہ کو آ کر کے بتا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، یہ سب ساری چیزیں جو ایک داستان کے طور پر ہیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کو ایک ایک آیت پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے پیچھے، ان چیزوں کے
جو ہے بیچ میں بہت سارے راز کو رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کو اور تمام دوستوں کو اور سارے جہان کے لوگوں کو قرآن مجید کو بار بار پڑھنے کا، جتنے بار پڑھیں گے ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر آتی، ایک نیا پیغام لے کر کے آتا، اور جتنے بار آپ پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے دل میں قرآن کی حکمت اور قرآن کی معلومات انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائے۔ تو گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کو رمضان المبارک میں ہم سن کر کے اور پھر سالوں سال اس کو چھوڑ دیں تو پھر وہی ہو جائے گا کہ کسی بھی دروازے کو، کسی بھی تالے کو اگر ہم بند کر دیتے ہیں اور سال میں ایک ہی مرتبہ کھولتے ہیں، تب تک وہ تالا پانی سے، ہوا سے مورچہ لگ کر، زنگ لگ کر اور زنگ آلود ہو جائے گا، اور پھر وہ چابی سے وہ تالا کھلنا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس قرآن مجید کی ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہم اپنے دل کی زنگ کو دور کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا سلولی رمضان غیر رمضان آپ پڑھتے چلے جائیں اور اس کے معنی کو سمجھنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ چیز ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت دلوا کے چھوڑے گی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی عزت دلوا کے چھوڑے گی۔ اس لیے کل ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ مسجد ابو عبیدہ بن جراح، یہ مرکزی مسجد جس کے اندر بہت سارے خواتین اور بہت سارے بچے اور اسی طریقے سے مرد حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اور پورے شروع رمضان سے لے کر کے اب تک الحمدللہ صیام کے ساتھ ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ قیام کر رہے ہیں۔ میرے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کے اس لگن کو، اس محنتوں کو اور ان کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما، رب العالمین قبول فرما۔ ہم سب کے روزوں کو، نماز کو اور تراویح کو اور رمضان المبارک کے اندر صدقہ ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہیں، دعائیں ہیں، جو بھی چیدہ محنتیں اور کوششیں ثواب کے نام پر، دین کے نام پر، آخرت کی فکر کے نام پہ بجالاتے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔